بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روشن دین اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہوں۔ میرا نام ہے محمد آصف ندیم قادری۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، تو کل 20 رمضان المبارک ہے۔ مساجد میں لوگ اعتکاف پر بیٹھیں گے، تو طاق راتوں میں بالخصوص صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اس کے متعلق معلومات فراہم کر دی جائے۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا۔ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس جگہ پر کیا کیا پڑھنا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے ذہنوں میں نقش ہو جائے، اور جن کو پڑھنی نہیں آتی تو ان کو بھی پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے، ان کا فائدہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آئیے جی، اس کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو ایک دن میں ایک بار پڑھو، اگر ایک دن میں نہ پڑھ سکو تو ایک ہفتے میں ہر جمعے ایک بار پڑھ لو، اگر ہر جمعے نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک بار، اگر ہر مہینے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکو تو ایک سال میں ایک بار پڑھ لو، فرمایا اگر ایک سال میں بھی ایک نہ پڑھ سکو تو پھر پوری عمر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ یہ ایسی عظیم نماز ہے، عبادت ہے، تو یقیناً اس کی فضیلت سے جو حضور نے بیان فرمائی، اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو پھر سنن ترمذی شریف میں جو اس کا طریقہ مبارکہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آئیے میں آپ کو اس طریقے کے مطابق میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے ادا کرنی ہے تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو دیکھیے جی، سب سے پہلے نیت کر لیں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں میں صلاۃ تسبیح پڑھنے لگا ہوں تو اتنی نیت کافی ہے۔ اگر زبان سے کہتے ہیں 4 رکعت صلاۃ التسبیح بندگی اللہ تعالیٰ کی، مترخانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پر ذہن نشین فرما لیں کہ صلاۃ التسبیح یہ نفلی عبادت ہے، تو نفلی عبادت یہ انفرادی طور پر ادا کرنا ہی افضل ہے، تو یہ اکیلے اکیلے پڑھیں تو افضل ہے، اگر جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا، آپ نے سب سے پہلے ہم نے یہ نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے سب سے یہ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھ کے پھر 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، ساتھ سورت ملائی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر سورت ملائی جائے گی۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھ لیا۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر کھڑے کھڑے پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر یہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گیا، یہ جلسہ ہے۔ یہاں پر بھی پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ یہ پڑھ کے پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے، تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے یا 5 مرتبہ، پھر یہاں پر پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ باندھ کے پھر کھڑے کھڑے سورت فاتحہ بھی پڑھنے سے پہلے، یعنی کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ کے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سورت فاتحہ پڑھی جائے گی، ساتھ سورت ملائی جائے گی،
رکوع میں جانے سے پہلے پہلے کھڑے کھڑے پڑھیں گے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد پڑھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس کے بعد درمیان والا قاعدہ بیٹھیں گے، یہ یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، وہاں وہاں تک پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ تیسری رکعت سبحانک اللہ سے شروع کریں گے، ولا الہ غیرک تک پڑھ کے 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ 7 سورت فاتحہ 7 سورت ملائی جائے گی، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوتے ہی اٹھ کے 15 مرتبہ، پھر سورت فاتحہ سورت 7 ملائی جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس کے بعد جب آخری قاعدہ بیٹھیں گے اتحیات تو یہ مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیے ان رکعات میں صورتیں کون سی پڑھی جائیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی رکعت میں سورت تکاثر، دوسری میں سورت اثر، تیسری میں سورت کافرون اور چوتھی میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ تو یہ طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کے ادا کرنے کا، جو میں نے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کر کے دکھا دیا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس نماز کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔